الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک خط لکھا اور انہوں نے اس خط میں یہ درخواست کی کہ اے ام المومنین، آپ مجھے نصیحت فرمائیں اور نصیحت فرماتے ہوئے اختصار کا خیال کیجیے۔ بالفاظ دیگر مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے۔ حضرات صحابہ ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ کسی بھی نصیحت کو جب سنتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے نصیحت کو سن رکھا ہے اور انہوں نے کبھی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے سننے کا مقصد ہی نصیحت کرنے کی درخواست کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اس نصیحت پر عمل کروں۔ نصیحت خیر خواہی کا نام ہوتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہی جاتی ہے، اس کو بھلائی کی کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اسی کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو نصیحت پوچھنے والے کے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ہمارے سامنے جو موجود ہیں ان سے اپنی خیر اور بھلائی کی درخواست کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ مجھے ایسی بات کہیں گے جس پر عمل کرنے سے میرے لیے خیر، اچھائی، خوبی ہوگی۔ لیکن ایک ہمارا زمانہ ہے، آج کا دور ہے کہ نصیحت پوچھنے کے وقت اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نصیحت سے کیا چاہ رہے ہیں۔ نصیحت کی درخواست تو کر رہے ہیں، کوئی اللہ والے مل گئے، کوئی اہل علم مل گئے، ہم ان کی خدمت میں پہنچ گئے
تو ہم کہتے ہیں کہ نصیحت کیجیے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ نصیحت سے کیا مطلب ہے۔ جب یہ مطلب ہی ہمارے دل دماغ میں نہیں ہے تو اب جو سامنے والے جو نصیحت کی بات کہیں گے، اس بات کے سننے کے بعد اس پر جو فائدہ مرتب ہونا چاہیے، اس نصیحت سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا چاہیے، ہمیں چونکہ اس کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے اس نصیحت سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے دور میں ہم اگر کسی سے نصیحت کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم ان سے اپنی بھلائی کی درخواست کر رہے ہیں، خیر خواہی کی درخواست کر رہے ہیں۔ اب وہ جو بات کہیں گے، جو بات ہمارے سامنے پیش کریں گے، اس پر ہمیں عمل کرنے میں ہی ہماری خیر خواہی ہے، ہماری بھلائی ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مائی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خط میں یہ درخواست کی کہ مجھے مختصر نصیحت کیجیے۔ کئی صحابہ کی روایتوں میں، حدیثوں میں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت کا مطالبہ اور درخواست کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے مختصر نصیحت کیجیے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ صحابہ کو عمل کرنا مقصود ہوتا، لمبا چوڑا بیان ہو اور اس میں کئی باتیں پیش کی جائیں تو آدمی ایک تو یاد نہیں رکھ پائے گا، اور اگر یاد بھی رکھ پائے گا تو پھر وہ پریشان اور کنفیوز ہو جائے گا کہ میں پہلے کس پر عمل کروں، کون سی بات پر عمل کروں، پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرات صحابہ جنہوں نے گویا کہ آنے والی امت کو ایک سبق دیا کہ نصیحت سننا بھی ہے، طلب بھی کرنا ہے، تو مختصر، تاکہ پہلے اس سنی ہوئی نصیحت پر عمل ہو جائے، اس کے بعد اگلا مرحلہ، اگلی نصیحت، اگلی بات، اس پر عمل کر سکے۔ اسی لیے آج کل اللہ معاف فرمائے گھنٹے گھنٹے بیانات ہوتے ہیں، بولنے والے بھی پوری تیاری کے ساتھ امت کی ہمدردی میں بولتے ہیں، اور سننے والے بھی بڑے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کسی کی برائی بیان نہیں کی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ فائدہ سامنے نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد گھنٹے گھنٹے کے بیانات آدمی ذہن میں کہاں رکھے؟ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس سب محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں سن کر عمل کر لیں گے۔ بولنے کے لیے تو یہ بات بہت اچھی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن آدمی گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر بیان بیٹھ کر سنے، ریکارڈ شدہ، محفوظ کیا ہوا، اتنا وقت کہاں ہے آج آدمی کے پاس؟ آج تو ہر آدمی اوور بزی ہے، اسے کارخانے کی پریشانی ہے، گھر کے مسائل ہیں، ملی مسائل ہیں، سماجی مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ وقت لے کر کب سنے گا اور کب عمل کرے گا؟ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ جو جمعے کا جو بیان ہے، بندے کی ناقص رائے میں
اس میں کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ، کہیں 25 منٹ، کہیں آدھے گھنٹے کا بیان ہمارے علاقے میں ہوتا ہے۔ ویسے تو بعض دوسرے علاقوں میں جمعے کے بیانات بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ماحول میں جو مختصر بات کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم پابندی سے اس میں اپنا وقت لگائیں گے اور دین کی باتیں سنیں گے اسی مقصد کے خاطر کہ مجھے عمل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بہرحال حضرات صحابہ کا یہ خاص وصف رہا ہے کہ انہوں نے مختصر سوال کیا ہے اور مختصر نصیحت کی درخواست کی ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرات صحابہ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حالات پر نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے جو ضروری اور مناسب بات ہوتی اس کو پیش فرماتے کہ بھئی تم ایسا کر لو، تمہارے لیے یہ کام بہتر ہے، تمہارے لیے یہ کام افضل ہے، تم اس کام کو سر انجام دو۔ مختلف سوالات پر مختلف جوابات پیغمبر نے، بعض صحابہ ایک ہی سوال کیے ہوئے ہیں کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کسی موقع پر کسی عمل کو افضل بتایا، کسی موقع پر کسی اور صحابی کو کسی اور کام کے کرنے کو افضل بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مائی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن نصیحت مختصر ہو۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جوابی خط لکھا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ پہلی بات پیغمبر نے یہ فرمائی کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے پیش نظر اللہ کی رضامندی ہے، کوئی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو رہے ہیں، لیکن اسی کام کی وجہ سے گھر کے لوگ، رشتہ دار، محلے والے، عام انسان ناراض ہو رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کرنے والے کو ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی کنارہ کشی اختیار کر لینے سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ تعالی لوگوں کی طرف سے اس عمل پر اس کو جو حالات آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کا مددگار بن جائے گا، اللہ اس کا حامی بن جائے گا، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر اللہ معاف فرمائے، ہمارا ہر کام جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کی ناراضگی کے پیش نظر کہ بھئی ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار خفا ہو جائیں گے، محلے والے پریشان ہو جائیں گے، ان کے خاطر ہم اس کام کو کرنے سے رہ جاتے ہیں جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا غصہ بھڑکے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جہاں کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں کو، جہاں اپنی کوئی بھی ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو خوش کرنے، راضی کرنے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالی وکلہ اللہ الی الناس لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کم و بیش جتنے کام ہوتے ہیں، رسومات کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے، ان سب کے پیچھے یہی راز ہے کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، ہم کل منا لیں گے، اللہ کو ہم کل منا لیں گے، لوگوں کو منا نہیں سکتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے پٹی ہے، یہ نفس کی طرف سے دھوکہ ہے کہ آج آئے دن ہماری زبانوں میں آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کیا کہیں گے، یہ کہہ کر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ کتنی رسومات ہیں جن کو ہم اسی بہانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان رسومات کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ بار بار ایک مثال پیش کرتا ہوں نکاح سے متعلق۔ نکاح ایک عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ نے جنت سے چلایا ہے، اور ایسی عبادت ہے جو عبادت قیامت کے بعد آخرت میں دوبارہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ عبادت چلے گی۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو شروع سے چلی ہیں اور آخر تک چلتی رہیں گی۔ ان دو عبادتوں میں ایک تو ایمان ہے اور دوسری عبادت ہے نکاح۔ اس نکاح کی عبادت کو ہم نے عبادت ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ایک معاملہ سمجھا، ایک بزنس سمجھا، ایک تجارت سمجھا، ایک معاہدہ سمجھا، جس کی وجہ سے اس نکاح کی تقریب میں، اس نکاح کے انعقاد کرنے میں ہم نے وہ ڈھنگ نہیں دیا جو عبادت کے اندر ہونی چاہیے، ہم نے وہ رنگ اس میں نہیں چڑھایا جو عبادت کے اندر ہوتی ہیں، ہم نے تو اس کو ایک رسم بنا لیا، ہم نے تو اس کو ایک رواج بنا لیا۔ بس عمر ہو گئی لڑکے کی یا لڑکے کی تو ہم نے اس کا نکاح پڑھا دیا، بس ہماری ذمہ داری ختم۔ اور نکاح کے متعلق جو عبادت کی شان ہے وہ شان ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ نکاح کے عنوان سے شروع مرحلے سے لے کر آخر مرحلے تک سب جگہ ہم نے رسومات کو داخل کر دیا، ہم نے رواج کے مطابق اس نکاح کے مرحلے کو پار کرایا۔ مثال کے طور پر نکاح سے پہلے لڑکی والے لڑکے والے ایک بیٹھک کرتے ہیں کہ بھئی فلاں گھر میں لڑکی ہے، ہمارا لڑکا ہے، ہم اپنے لڑکے کی شادی آپ کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اٹھتی ہے تو لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو پھر لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس عمل کے بعد ایک بیٹھک ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ نسبت کے نام سے ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں۔
نسبت کہتے ہیں شریعت میں اس بیٹھک کو وعدے نکاح کہتے ہیں. نکاح کا وعدہ جسے منگنی کہتے ہیں، جسے نسبت کہتے ہیں، نکاح کا وعدہ کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. اب آپس میں بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بچے کی آپ کے بچی کے ساتھ نکاح ہو، اس کے لیے ہم تاریخ کی تعیین کریں کہ فلاں تاریخ میں ہمارا یہ نکاح کا عمل ہوگا. اس وعدے نکاح کی مجلس کے اندر آج تک سوائے چند کے اللہ نے جن کو سمجھ بوجھ دی ہے، جن کے اندر دینداری ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے علاوہ کسی نے یہ پہل نہیں کیا، کسی نے یہ آگے بڑھ کر نہیں پوچھا کہ اس وعدے نکاح کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. مجھے معاف کیجئے، آج ہمارے معاشرے کے اندر نسبت نام ہے دعوت کھانے کا، نسبت نام ہے شیرنی تقسیم کرنے کا، نسبت نام ہے اس دھوم دھام خرچ کے ساتھ کوئی کھلائی پلائی کا نظم ہو جائے، اس کا نام نسبت. اگر معاشرے کے اندر کسی گھر کے فرد نے نسبت میں صرف چائے بسکٹ کے ساتھ ختم کر لیا تو لوگ اتنا تانا دیتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ارے اس نے نسبت میں کیا کر دیا. یعنی وہ بہت بڑا عیب بن گیا، وہ بہت بڑا جرم بن گیا، وہ بہت بڑا گناہ کا کام بن گیا جس نسبت میں کوئی کھلائی پلائی نہ ہو. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اور میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ نسبت میں کھلائی پلائی یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں، ہماری نیتوں کا جائزہ لیں. بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم نے نسبت کو گرینڈ سے نہیں کیا، بہت اچھے انداز سے نہیں کیا، تو لڑکے والے کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. تو لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس عمل کو رسومات کے حوالے کر دیا، فضول اخراجات کے حوالے کر دیا، اور ایسا بنا دیا کہ آدمی لڑکی والے اسی وقت سے پریشانی کا شکار ہو جائے. یہ نسبت کی بات میں کر رہا ہوں، منگنی کی بات کر رہا ہوں، وعدے نکاح کی بات. ابھی قریب میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ لڑکی پسند آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اب تاریخ طے کرنے کے لیے ایک بیٹھک مجلس کرنے والے تھے. لڑکے کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ دعوت کا نظم کریں گے تو یہ رشتہ منظور ہو کر آگے کارروائی بڑھے گی، اور اگر آپ دعوت کا نظم نہیں کر سکتے ہیں تو یہیں سے اس کو ختم کر لیں. یہ شہر آمبور کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو، بزرگوں، لڑکے والوں کی طرف سے یہ مطالبہ شدید ہوتا ہے کہ نسبت کے نام پر کھلائی پلائی ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اس طریقے سے کیا جائے. یہ سب کام کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے بیٹے کی نسبت ہوئی اور اس میں صرف چائے بسکٹ ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس لیے لڑکی والوں پر دباؤ بناتے ہیں کہ آپ شاندار سے شاندار نظم کریں. اور لڑکی والے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو رضامند کرنے کے لیے بچی کسی طرح بیاہی چلے جائے، کسی طرح اس کا نکاح ہو جائے، کیونکہ ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ہر بیٹی کا باپ اپنی ذمہ داری کو جلد از جلد نبھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کسی طرح بھی خرچ کر کے، کسی طرح بھی اپنے انتظامات کے ساتھ ان رسومات کو ادا کر کے میں اپنی بچی کی ذمہ داری پوری کر دوں. لیکن اس بیچارے کے ذہن میں، دل میں یہ بات شیطان آنے نہیں دیتا، نفس آنے نہیں دیتا کہ یہ خرافات، یہ رسومات، یہ رواجات اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کر کے
کبھی ہم کامیابی کی طرف بڑھ نہیں سکتے ہیں، کبھی ہمارے قدموں میں کامیابی آ نہیں سکتی ہیں، یہ ہمارے ذہن و دماغ سے شیطان اور نفس بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں نے صرف ایک مثال کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی ہے، ورنہ ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں گے ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے موقع پر بھی ہمارے یہاں جو رسومات ہیں اس پر بھی ہم دیکھیں گے، نکاح کے موقع پر، موت کے موقع پر، غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، عام حالات، ہر جگہ ہم نے کوئی نہ کوئی رسم کو داخل کیا ہوا ہے، اور اس رسم کے پیچھے یہی مقصود ہوتا ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم بعد میں راضی کر لیں، اللہ کو ہم بعد میں راضی کر لیں گے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، سب کو ہم نے راضی کر لیا، خوش ہو کرنے کی فکریں کر لی، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم نے سب کو راضی کر کے دیکھا، کس طریقے سے خوش کرنا، دعوت شاندار ہوئی نسبت کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، ختنے کی تقریب کے موقع پر، بچی کے ایج اٹینڈ کرنے کے موقع پر، فلاں پر، ستواسا پر، چلے پر، اس پر سب پر ہم نے خرچ کر کے دعوتیں کر کے دیکھ لی، ان رسومات کے علاوہ اور رسومات میں بھی، لیکن سب نے نکتہ ہی رکھا، کسی نے تعریف کے پل نہیں باندھے، سب نے نکتہ چینی کی، سب نے عیب لگائے، اس لیے کہا سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ اب موقع ہے کہ ہم خدا کو راضی کر کے دیکھیں، اپنے پروردگار کو راضی کر کے دیکھیں، ساری دنیا ہماری قدم میں پڑ جائے گی، سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن بات افسوس کی یہی ہے کہ ہم نے سب کو تو راضی کرنے کی فکریں کر ڈالی، لیکن رب کو راضی کرنے کی فکر آج تک ہم نے نہیں کی سوائے چند کے۔ اور جنہوں نے رب کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کی، یقیناً اللہ نے ان کے قدموں میں خوشیاں ڈال دی، اللہ نے ان کو سب کچھ مہیا کرایا۔ یہ حقیقت ہے، اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ ہم نے دنیا کی بہت فکر کر لی، بنگلے بنائے، اس کی فکر، کارخانے، دکان، مکان، جائیداد، پراپرٹی، سب کچھ کر لی، لیکن دنیا کی فکر ہم نے کتنی کی ہے؟ آخرت کی فکر ہم نے کتنی کی ہے؟ موت کی ہم نے کتنی فکر کی ہے؟ قبر کی کتنی فکر کی ہے؟ آخرت میں ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے تو ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے کہ ہمارا وزن بلند ہو جائے، بڑھ جائے، اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے، اس کی ہم نے کتنی فکر کی ہے؟ پل صراط میں بجلی کی طرح پار ہو جائے، اس کی ہم نے کتنی فکر کی ہے؟ اس کی بھی ہم فکر کر کے دیکھیں۔ دنیا کی فکر آدمی کرے کہ نہ کرے، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی فکر اگر نہیں کی گئی تو پھر ہماری آخرت اللہ نہ کرے بڑے خسارے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔